السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں و بہنوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الولیمتی، ولیمے کا بیان، سبق نمبر ہے 227۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجتمع داعیان فاجب اقربهما بابا فإن سبق احدهما فاجب الذي سبق، رواه ابو داود وسنده ضعیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی یہ کہتے ہیں، جب دو آدمیوں نے کھانے کی دعوت دی ہو تو جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو اس کی دعوت قبول کر لو، اور اگر ان میں سے ایک نے پہل کی ہو تو پہل کرنے والے کی دعوت کو قبول کرو۔ اسے ابو داود نے روایت کیا اور اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ روایت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے موقوفاً بیان کی، جبکہ ابو داود میں مرفوعاً مذکور ہے۔ روایت سنداً ضعیف ہے، تاہم بعض نے اسے جو ہے وہ حسن بھی قرار دیا ہے، اور شواہد کی بنیاد پر یہ روایت قابل عمل ہے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب ایک ساتھ ایک سے زیادہ بندے دعوت دے دیں کہ جناب ہمارے گھر ولیمہ ہے، دعوت ہے، تو جو زیادہ پہل والا ہو، زیادہ قریبی ہو، اس کی دعوت قبول کی جائے، اور یا پھر یہ کہ جس نے پہلے دعوت دی تو پھر اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ یا یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دعوت ہے تو پھر ایک کی کچھ کھا کر کچھ دوسرے کے ہاں کھائی جائے تاکہ دونوں راضی خوش ہوں۔ اگلی حدیث، ان ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا، رواہ البخاری۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھایا کرتا۔ ٹیک لگا کر کھانے کے مختلف معنی، جس میں سے یہ ہے کہ تکیہ وغیرہ پر یا کسی چیز پر پیچھے کو ٹیک لگا کر کھانا، اس لیے کہ یوں یہ کھانے کا طریقہ متکبرین، تکبر کرنے والوں کا انداز ہے، اور یہ طریقہ جو ہے وہ کثرت سے کھانے والوں کی عادت ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا سنت یہ ہے کہ بندہ بغیر ٹیک لگائے کھانا کھائے، ٹیک لگا کر کھانا نہ کھایا جائے۔ اگلی حدیث، ان عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، متفق علیہ۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے بچے، جب کھانے لگو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چھوٹے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، کچھ کھانا ہے یا پینا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھانا ہے۔ اگلی حدیث، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بکسعۃ من ثرید فقال کلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها
فإن البركة تنزل في وسطها رواه الأربعة وهذا لفظ النسائی وسندہ صحیح۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سرید سے بھرا ہوا ایک پیالہ لایا گیا۔ سرید سے مراد صحبت، ساوا باتا صحبت۔ ایک بڑے برتن کے اندر پہلے شوربہ ڈال دیا جائے اور پھر اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحبت سرید سے بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالے کے کناروں سے کھاؤ، درمیان میں سے مت کھاؤ، اس لیے کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بیچ بیچ میں سے نہیں کھانا چاہیے، اپنے سامنے کنارے سے ہی کھانا چاہیے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط کان اذا اشتہى شیئا اکلہ وان کرہہ ترکہ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالے۔ جب کوئی چیز پسند ہوتی تو کھا لیتے اور جب ناپسند ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ جیسے بلوغ المرام میں آگے آئے گا کہ اوکل الذب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانڈا نبی علیہ السلام کے دسترخوان خان پر کھایا گیا، یعنی صحابہ نے کھایا، آپ کا کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا نبی علیہ السلام کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے جیسے ہماری عادتیں ہیں۔ کھانا پسند ہوتا، کریلے پسند ہے، بینگن پسند ہے تو کھا لیا، نہیں پسند تو نہیں کھایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانوں میں عیب نہ نکالیں۔ عیب نکالنے سے میزبان کی، کھانا تیار کرنے والے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور یہ درست نہیں۔ اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تاکلوا بالشمال فإن الشیطان یاکل بالشمال رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا نہ بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، نہ ہی بائیں ہاتھ سے پینا ہے۔ ہم اکثر دعوتوں میں دیکھتے ہیں کہ پانی کا گلاس بائیں ہاتھ میں لیا اور بائیں ہاتھ سے ہی وہ پینا شروع کر دیا۔ کیوں کہ اگر دائیں ہاتھ سے گلاس اٹھائیں گے تو گلاس گندا ہوگا اور لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگوں کی پرواہ کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کرنی چاہیے۔ گلاس کو گندا ہونے سے بچانا ہے تو یا تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیں، یا اگر دسترخوان پر ٹیشو پیپر موجود تو گلاس پر ٹیشو لیں
اور سیدھے ہاتھ سے لے کر جو ہے وہ پانی پئیں۔ تو اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ الٹے ہاتھ سے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا ہے۔ آج ہم کافروں کی نقل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگلی حدیث، ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، متفق علیہ۔ ولی ابی داود عن ابن عباس نحوه وزاد او ينفخ فیہ وصححہ الترمذی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پیے، دودھ پیے، پانی پیے، تو برتن میں سانس نہ لے۔ اور ابن عباس سے روایت کہ برتن میں پھونکے نہ مارے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث میں پانی میں سانس لینے سے، پینے کی چیز میں سانس لینے سے منع کیا گیا۔ بعض آدمیوں کی عادت ہی ہوتی ہے، بوتل پیتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی کے اندر ہی سانس لیے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پانی میں سانس لینے سے منع فرمایا، یعنی برتن میں، نبی علیہ السلام نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا۔ اگر سانس لینی ہے برتن سے منہ ہٹائیے پھر سانس لیجئے۔ اور ایک روایت میں ایک ہی سانس میں پانی پینا بھی منع ہے۔ تو برتن میں سانس لینا منع ہے، اور برتن میں پھونکے مارنا بھی منع۔ گرم کھانا ہے، پھونکے ماری جا رہی ہیں، گرم چائے ہے یا گرم دودھ ہے، پھو لگائی جا رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں سانس لینے سے منع کیا، برتن میں پھونکے مارنے سے منع کیا ہے۔ اسی حدیث کو لے کر بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دم وغیرہ کے لیے قرآن کریم یا کوئی دعا پڑھ کر تو برتن میں، کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکے مارنا درست نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ جائز ہے۔ تو حدیث میں ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکے نہیں مارنی، اور کھانے پینے کی چیزوں برتنوں میں، برتن کے اندر سانس نہیں لینی۔ یہ آج کا سبق نمبر 227 تھا۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا بیک وقت ایک سے زیادہ دعوتیں آ جائیں تو جو زیادہ قریبی ہو یا جس نے پہلے دعوت دی ہو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ معلوم ہوا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، اور معلوم ہوا بسم اللہ پڑھ کر اپنے سامنے سے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور اسی طرح کھانے میں عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔